الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو ایک کتاب پکڑا دوں کہ اس کتاب میں چند دنوں میں کروڑپتی بننے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اندر مضمون تو بڑا زبردست ہے۔ چند مہینوں میں ہر شخص کروڑپتی کیسے بنے، بتاؤ یہ ٹاپک مارکیٹ میں نہیں چلنے والا ہے یا چلنے والا ہے؟ بولو نا، چلنے والا۔ ہر مرد کیا ہر عورت سب لیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے سب سے پہلے میں خریدوں۔ کس کو شوق نہیں ہے بھائی چند مہینوں میں کروڑپتی بننے کا؟ کیا خیال ہے؟ میں یہ تواضع نہیں کروں گا، نہیں میں کیا، میرا پیسے سے کیا لینا دین، مجھے نہیں نہ، میں ایسا بے وقوف الحمدللہ نہیں۔ مجھے پتہ چل جائے 3 مہینوں میں گھر بیٹھے اگر کروڑپتی بن سکتے ہیں، کیا جا رہا ہے بھائی؟ کیا خیال ہے؟ پتی تو میں بن گیا، کروڑپتی بننے کی بات ہو رہی۔ اگر کتاب کا مضمون ہو کہ چند مہینوں میں پتی کیسے بن سکتے ہیں تو میں نہیں لوں گا۔ میں 4 دفعہ بن چکا ہوں، اور کتنا بنوں؟ کمارے لیں گے، پتی کہتے ہیں نا ہندی میں شوہر کو۔ تو کتاب کا مضمون اگر یہ ہے کہ آپ 4 مہینے میں پتی کیسے بن سکتے ہیں، تو کمارے سارے اس کتاب کو خریدیں گے۔ ان کے لیے وہ کتاب بہت اہم ہوگی، میرے لیے بالکل بھی اہم نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس میں پتی سے پہلے کروڑ ڈال دیا کہ ایک ایسی کتاب مارکیٹ میں آئی ہے جس میں آپ 4 مہینے میں کروڑپتی بن سکتے ہیں، تو بھائی میں جو یہاں صبح و شام باتیں کرتا ہوں، دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں سے ہم نے جانا ہے، سب کچھ پیسہ ہی نہیں ہے، بلڈنگوں میں کچھ نہیں رکھا، لیکن لائن میں سب سے آگے کون ہوگا؟ شاید میں لگا ہوں۔ سچ شوق سب کو ہے بھائی، فری پھوکٹ کا اگر آ رہا ہے، کیا خیال ہے؟ اور میں تو تگڑ دوڑتا بجاؤں گا، تگڑ کہ سب سے پہلے کس کو ملے، ایسا نہ مجھ سے پہلے کوئی کروڑپتی بن جائے۔ سب بھاگیں گے، کیوں؟ کتاب کا مضمون کیا ہے؟ بڑا زبردست ہے۔ ہم سب کی نظر میں اس کی اہمیت بہت زیادہ۔ میں اس لیے بننا چاہوں گا یار میرے 4 گھر اور اچھے چل جائیں، کیا خیال ہے؟ اور لائف کو ہم انجوائے کریں، صدقہ خیرات بھی بڑھ جائے گا، آخرت کا بھی ذخیرہ، دنیا کا بھی فائدہ، کیا خیال ہے؟ قربانی میں بڑا کٹا لے کر آئیں گے، صحیح ہے نا؟ حج ہر سال کر لیں گے، عمرہ بار بار کریں گے، دنیا بھی دین بھی، دونوں چیزیں پیسے سے انسان کو مل جاتی ہیں اگر آخرت کا خوف ہو۔ اگر آخرت کا خوف نہیں ہے تو پھر پیسے سے بڑی بربادی کوئی بھی نہیں ہے، پھر تو عیاشی کی طرف جاتا ہے۔ لیکن اگر آخرت کا خوف ہے تو پھر پیسے کو تو اللہ نے خیر کہا ہے، کیونکہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جو مالدار نیک ہوگا اس کو جنت میں زیادہ درجات ملیں گے بنسبت غریب نیک کے۔ یہ ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں میں، لیکن یہ بات مکمل کر لوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ غریب صحابہ نبی کی خدمت میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، ہم جتنی عبادت کرتے ہیں مالدار صحابہ بھی اتنی عبادت کرتے ہیں، لیکن ایک عبادت وہ کرتے ہیں ہم نہیں کرتے۔ ہم بھی جہاد کرتے ہیں وہ بھی جہاد کرتے ہیں، ہم بھی حج کرتے ہیں وہ بھی حج کرتے ہیں، ہم بھی عمرہ کرتے ہیں وہ بھی عمرہ کرتے ہیں، ہم بھی رشتوں کو جوڑتے ہیں وہ بھی رشتوں کو جوڑتے ہیں، ہم بھی تہجد پڑھتے ہیں وہ بھی تہجد پڑھتے ہیں، لیکن ایک عبادت وہ کرتے ہیں ہم نہیں کرتے، وہ صدقہ کرتے ہیں ہم صدقہ لیتے ہیں۔ ہم صدقہ لینا کوئی ثواب ہے بھائی؟ اگر صدقہ لینا بھی ثواب ہوتا، کیا خیال ہے کتنا مزہ ہوتا؟ صدقہ لینا یا کسی سے پیسے لینا، ادھار لینا، اسلام میں کوئی ثواب نہیں ہے، دینا ثواب ہے۔ جیسے کھانا ثواب نہیں ہے، روزہ رکھنا ثواب ہے، کھانا پینا ثواب نہیں ہے، روزہ رکھنا ثواب ہے۔ اگر کھانا پینا ثواب ہوتا تو جتنے لوگ کھا کے دھماکے کے سے مر رہے ہیں، ہارٹ اٹیک، بلڈ پریشر، سارے شہید ہوتے، کیونکہ اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ اللہ نے کہا تھا کھاؤ، تو یہ کھا رہے ہیں اور مر رہے ہیں، تو ان کے تو سیدھا کہاں جاتے یہ؟ جنت میں۔ بھائی اللہ کا حکم پورے کیا نا، کھایا 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 کھایا، ایک رات اتنا کھایا کہ صبح پولیس سے بھی نہیں اٹھے۔ صبح پولیس نے بھی اٹھانے کی کوشش کی لیکن نہیں اٹھے۔ تو سب کیا کہتے؟ اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا، اللہ کا حکم پورا کیا اور دنیا سے چلے گئے۔ تو اس لیے اسلام میں کھانا نہیں ہے، اسلام میں کیا ہے؟ روزہ ہے۔ اور روزہ رکھ کے کوئی مرتا نہیں ہے، کیونکہ اگر مرنے لگے تو روزہ توڑنے کا حکم ہے، پھر تو روزہ توڑنا فرض ہو جاتا ہے اگر مرنے لگے کوئی روزہ رکھ کے۔ خیر، تو بات کیا چلی تھی؟ ہاں، کروڑپتی بننے کا طریقہ میں بتا رہا تھا۔ تو کسی کتاب کا ٹاپک، بات تو مجھے پتا ہوتا ہے کیا چل رہی تھی، لیکن یہ ٹرننگ پوائنٹ کہاں سے مارا تھا یہ میں ذہن سے اکثر نکل جاتا ہے۔ تو کسی کتاب کا ٹاپک یہ ہے، ہاں میں وہ حدیث سنا رہا تھا کہ غریب صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ساری عبادتیں ہم وہی کرتے ہیں جو مالدار صحابہ کرتے ہیں، لیکن ایک فرق ہے، وہ صدقہ کرتے ہیں ہم صدقہ لیتے ہیں۔ تو ذہب اہل الدثور بالاجور، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یا رسول اللہ دولت مند اجر میں ہم سے سبقت لے گئے، وہ آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے جنت میں۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں تمہیں ایک تسبیح بتاتا ہوں، تم وہ تسبیح پڑھ لیا کرو۔ غالباً یہ جو نمازوں کے بعد ہے نا 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، شاید یہ والی تسبیح تھی، تو نبی نے یہ تسبیح بتائی، یہ پڑھا کرو۔ جب مالدار صحابہ کو، اچھا غریب صحابہ نے یہ پڑھنا شروع کر دی، تو جب مالدار صحابہ کو پتہ چلا کہ اس کی اتنی فضیلت ہے تو انہوں نے بھی شروع کر دی۔ تو پھر جو مسکین غریب صحابہ وہ نبی کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ، یہ تو انہوں نے بھی شروع کر دی، پھر وہ اجر میں ہم سے آگے نکل گئے۔ تو نبی نے کیا فرمایا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، بھائی اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب یہ تو اب اللہ نے کسی کو بڑی جنت میں لے جانا چاہے تو میں کیا کروں؟ بھائی حاصل کلام کا یہی نکلا۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ مالدار آدمی اگر گناہوں سے بچے، شریعت کو پورا کرے، تو جنت میں زیادہ اونچے درجات پر ہوگا، کیونکہ وہ عبادت تو اتنی کر رہا ہے جتنی دوسرے کر رہے ہیں، لیکن یہ کچھ ایکسٹرا کام کر رہا ہے، صدقات و خیرات، پھر یہ رشتہ داری بھی زیادہ اچھی جوڑ رہا ہے۔ غریب آدمی جب رشتہ جوڑتا ہے نا تو اگلا سمجھتا ہے شاید پیسے مانگے گا ابھی، ٹھیک ہے نا۔ آپ غریب ہیں، بڑے بھائی سے رشتہ جوڑ رہے ہیں، آپ بولیں بھائی جان السلام علیکم، آپ کی کوئی نیت نہیں ہے، آپ کو پتا ہے کہ سلام کا کرنے سے بھی رشتہ جڑتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رشتے جوڑو ولو بالسلام، کچھ نہیں ہو تو سلام کر لیا کرو رشتہ داروں کو جا کے۔ ایک ٹک ٹاک پہ ویڈیو آئی کہ رشتہ داروں کو سلام کرنے کی دعا، تو رشتہ داروں کے گھر میں داخل ہونے کی دعا، تو وہ دعا یہ بتائی اس نے، گھر میں جیسے ہی داخل ہو السلام علیکم، وہ مطلب پرستو، ٹھیک ہے نا، جب مطلب ہوتا ہے تو دوستی، مطلب نہیں ہے تو دوستی ختم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، رشتے جوڑو اگرچہ سلام کے ذریعے کیوں نہ ہو، کچھ نہیں ہوتا نا، سلام کر لیا کرو اپنے رشتہ داروں کو جا کے، چچا خالہ، بھائی بہت دن ہو گئے، بات چیت نہیں ہوئی، السلام علیکم، خیریت سے، طبیعت ٹھیک، سب سیٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں، چلو گئی، اتنا بھی کافی ہے۔ لیکن غریب آدمی اگر رشتہ جوڑے گا، وہ بڑے بھائی کو بولے گا السلام علیکم، بڑا سمجھے گا اس کو پان گٹکے کے پیسوں کی ضرورت ہے، لگتا ہے پان کے پیسے اس کے پاس ختم ہو گئے ہیں، یہ سمجھے گا نا۔ تو غریب آدمی اس طرح رشتے نہیں جوڑ سکتا جس طرح مالدار جب کرے گا نا السلام علیکم، غریب کہے گا لگتا ہے آج کچھ جیب سے دینے کا پروگرام ہے۔ تو اس لیے جو مالدار ہے، تبھی حدیث میں آتا ہے المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب۔ اب طاقت جسمانی بھی ہو سکتی ہے، مالی طاقت بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی لحاظ سے آپ پاورفل ہیں، اگر بعض اوقات جسم کے لحاظ سے پاورفل ہیں، بعض اوقات جسم کمزور ہے، پیسہ ہے تو بھی پاورفل ہے یا نہیں ہے؟ آپ سے ایک طاقتور بندہ لڑنے کے لیے آیا، غریب ہے، آپ کیا ہو؟ باریک۔ میں باریک اس لیے کہتا ہوں، کراچی میں دبلے لڑکے نہیں ہوتے، باریک ہوتے ہیں، دبلے ببلے گئے، باریک گٹکے اور پان اتنے باریک، آپ ہو باریک، لیکن آپ کے پاس پیسہ ہے، تو 4-6 گنڈوں کو فون کرو گے، بھائی تیرے کو لاکھ روپے دوں گا، اس کو کوٹنا ہے۔ اب طاقتور کون ہے؟ اب آپ ہو، چاہے وہ کتنے ڈولے بنا کے آ رہا ہو، 6 آدمیوں کے سامنے وہ کرے گا کیا؟ تو طاقت میں جسمانی طاقت بھی ہے، مال کی طاقت بھی ہے، ٹیکنالوجی کی طاقت بھی ہے۔ دنیا میں کچھ ملک بڑے غریب ہیں، جاپان کا شمار کوئی امیر ترین ملکوں میں نہیں ہوتا، ٹیکنالوجی میں وہ سب کا باپ۔ ٹیکنالوجی میں کیا ہے؟ بہت آگے ہے، یہ بھی ایک طاقت ہے، کیونکہ ابھی دیکھو نا، انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی تھی، ٹیکنالوجی تھی نا، ٹیکنالوجی ہوئی ہے نا جس کی وجہ سے جنگ جیتے ہم لوگ۔ تو کئی ملکوں میں ایسا بھی ہوا ہے، ماضی میں آپ تاریخیں پڑھیں نا، کہ ایک فوجیوں کے پاس سائنٹسٹ تھے، انہوں نے کیا کیا، ایسے گلاسز بنائے کہ سورج کی شعائیں جب پڑیں گی نا ان گلاسز سے جا کے، تو مرتکز ہو جائیں گی ایک جگہ، وہ آگ لگا دیں گی۔ اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے دشمن کو جلایا گیا ہے۔ ٹیکنالوجی تو ٹیکنالوجی آپ کو پتا ہے۔ تو سائنس ہو، دولت ہو، پیسہ ہو، ذہانت بھی ایک طاقت ہے۔ ذہین آدمی کمزور ہو کے بھی اپنی ٹرک سے وہ کام کر لیتا ہے جو کمزور آدمی طاقتور ہو کے نہیں کر پاتا۔ ذہین آدمی کمزور ہوتا ہے، یعنی اگر ہو کمزور، ہوتا نہیں، اگر ہو ذہانت سے ایسے کام ہو جاتے ہیں کہ وہ سامنے والا طاقت کے باوجود کچھ نہیں کر پاتا۔ وہ ایک ہم بچپن میں واقعہ پڑھا کرتے تھے کہ ایک شیر نے دھمکی لگا دی کسی کو نا، کہ میں تجھے کل چھوڑوں گا نہیں، جنگل میں کسی جانور کو۔ تو وہ جانور لومڑی کے پاس آیا کہ لومڑی کے پاس کھوپڑی بہت ہے، لومڑی سے کہنے لگا کہ شیر تو کل مجھے چھوڑے گا نہیں، تیرے پاس کوئی طریقہ ہے شیر سے جان چھڑانے کا؟ لومڑی بیٹھ گئی غور و فکر کرنے کی جگہ، لومڑی کے پاس ایک طریقہ آیا۔ لومڑی نے شیر کو جا کے کہا، دیکھ جنگل میں تیرے جیسا ایک اور شیر آ گیا ہے۔ شیر نا اپنے جیسے اپنی جو اس کی کیا کہتے ہیں اس کو یار، بڑا مشہور لفظ، جو اس کی باؤنڈری ہے نا،
ٹیریٹری کہتے ہیں نا اس کو, اس میں دوسرے شیر کو برداشت نہیں کرتا کبھی بھی. وہ اپنی زنانیوں کے ساتھ ہوتا ہے, اپنی بیویوں کے ساتھ. شیر کی بھی کئی ساری فیمیلز ہوتی ہیں, تو اسی کے خاندان کا کوئی میل ہو تو ٹھیک ہے, باہر کا کوئی بندہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری فیمیل پہ قبضہ کرنا چاہ رہا ہے, تو اس لیے وہ جیسے کوئی مرد اپنے گھر میں دوسرے مرد کو برداشت نہیں کرتا اور کرنا بھی نہیں چاہیے, تو ایسا ہی شیر بھی اپنی حدود میں دوسرا شیر برداشت نہیں کرتا. اس کو یہ ہوتا ہے کہ میری والی کھسک کے ادھر نہ نکل جائے کہیں. تو لومڑی نے جا کے شیر کو کہا کہ تیرے جیسا ایک اور شیر جنگل میں آ گیا ہے. شیر نے کہا ایسی کی تیسی کر دوں گا. ایک کنواں تھا, لومڑی نے جا کے شیر کو بولا ادھر جھانک کے دیکھ. اندر شیر کو اپنا عکس نظر آیا. جیسے نظر آئے شیر نے لگائی چھلانگ اور مارکیٹ سے ہمیشہ کے لیے شاٹ. تو لومڑی نے کیا استعمال کی, بولو, کھوپڑی. تو طاقتور پہ کون غالب آیا, کھوپڑی والا. تو اس سے پتا چلا کھوپڑی بھی ایک طاقت ہے, اور یہ تمام طاقتوں میں سب سے بڑی طاقت ہے. جتنی بھی تعلیم ہو, جتنی بھی نالج ہو, پیسہ ہو, صحت ہو, کھوپڑی نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی باتیں مجھے یاد آ جاتی ہیں. حضرت فرماتے تھے اللہ کی نعمتوں میں انسان کو اگر سب سے بڑی نعمت ہے نا وہ عقل ہے. کسی کو اللہ نے ذہین بنا دیا ہو, سب سے بڑی نعمت یہ ہے. اور میرے والد صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے کہا کرتے تھے ذہین آدمی کے لیے موٹا ہونا بڑا مشکل کام ہے. ہوتے ہیں بہت سے ذہین بھی موٹے ہوتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں ذہین آدمی موٹا نہیں ہوتا. وجہ اس کی ہے کہ اس کو سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے, سوچ سوچ کے دبلا ہو رہا ہوتا ہے وہ. صحیح ہے, کیونکہ سوسائٹی میں صحیح بہت کم ہوتا ہے, غلط زیادہ ہوتا ہے. بے وقوف کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا صحیح کیا ہو رہا ہے, غلط کیا ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں شاید یہ صحیح ہوگا, شاید یہ. عقل مند کو پتہ چل رہا ہوتا ہے یہ تو بالکل غلط ہو رہا ہے. اب جو غلط کر رہے ہوتے ہیں وہ بے وقوف ہوتے ہیں, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں یا ہم غلط کر رہے ہیں. عقل مند کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, غلط. تو عقل مند ٹینشن میں کیا ہو جاتا ہے, بولو, دبلا ہو جاتا ہے. اللہ ماشاء اللہ نے باڈی کا اسٹرکچر ہی کسی کا ایسا بنایا ہو. تو ہمارے والد صاحب کہتے تھے بھائی بہت مشکل ہے ذہین آدمی کے لیے موٹا ہونا. کیا ہے بہت مشکل. اللہ یہ کہ محمد ابن حسن امام ابو حنیفہ کے شاگرد انتہائی ذہین لیکن بھاری جسم کے تھے. تبھی امام شافعی نے کہا میں نے انتہائی ذہین لوگوں میں بھاری جسم والا آدمی محمد ابن حسن کو دیکھا ہے جو امام حنیفہ کے شاگرد. خیر, تو مالدار صحابہ جو تھے وہ غریب صحابہ نے کیا کہا, تو نبی نے فرمایا کہ ابھی اللہ کا فضل ہے. یہاں پر غریبوں کو اشکال ہوگا, بھائی حدیث سے تو پھر پتہ چل رہا ہے مالدار تو آگے نکل جائیں گے, یہ تو پھر ظلم زیادتی ہو گئی نا. کیا خیال ہے, یہ تو کیا ہو گیا, ظلم ہو گئی. مالداروں کے دنیا میں بھی مزے اور آخرت میں بھی. غریب یہاں بھی سڑ رہا ہے اور وہاں بھی سڑے گا. اس کا مطلب شاہد انور غریبوں پھر تو صحیح کہہ رہا ہے بالکل. کیا خیال ہے, وہ جو غریبوں کو ذلیل کر رہا ہے اس کا مطلب شاہد انور وہ پھر صحیح ذلیل کر رہا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ یقیناً یہ بات تو حدیث سے ثابت ہے, صحیح حدیث سے, کہ مالدار اگر صدقہ خیرات کرے اور شریعت پہ چلے تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب. لیکن یہ بات پریکٹیکلی بہت مشکل ہے کہ دولت آئے اور پھر آپ شریف بن کے زندگی گزاریں. تبھی حدیث میں آتا ہے جنت میں غریب زیادہ ہوں گے, مالدار کم ہوں گے. کیونکہ یہ بات جب تک آپ غریب ہیں تو آپ کو اچھی لگ رہی ہے کہ پیسہ آئے گا تو میں حج بھی کروں گا, صدقہ بھی کروں گا, برائی سے بھی بچوں گا, اور دنیا میں بھی حلال مزے اور آخرت میں بھی. یہ ابھی پیسے ہیں نہیں اس لیے بہت اچھی لگ رہی ہے یہ بات سن. اور یار یہ جس دن پیسہ آیا پھر آدمی کہے گا کیڑی جنت, صحیح ہے نا, کیڑی حور, کون سی جنت, کون سی حور. عیش کرو, شراب پیو, گرل فرینڈ بناؤ, مزے اڑاؤ, موج مستیاں کرو. کیا فجر کی نماز, کیا ظہر کی نماز, کیا عصر کی نماز, کیا صدقہ, کیا خیرات. پھر عیاشی کی طرف آتا ہے اور کہتا ہے, پھر وہ حدیث ہے لو کان لابن آدم واد من ذهب احب ان یکون له وادیان. سونے کا ایک جنگل دیا جائے, چاہے گا کاش اس جیسا ایک جنگل, ایک وادی دی جائے, کاش اس جیسی ایک اور وادی ہوتی. اس پیسے سے ڈبل کیسے کروں میں, کس کی جان لوں کہ یہ ڈبل ہو جائے, کس کو قتل کروں, ڈرگس کا بزنس شروع کر دوں, ابے یہ پراپرٹی میں وہ مزہ نہیں آ رہا, چرس بیچنے میں زیادہ ہے. تو ادھر آتا ہے آدمی. سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو مالدار کی آزمائش غریب سے زیادہ ہے. جس کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے اس کو نوازا زیادہ جاتا ہے. یہ تھوڑی ہے کہ ایک آدمی دو آدمیوں کے ذمے کام لگے, ایک کے ذمے مشکل کام, ایک کے ذمے آسان کام. مشکل والے کو بھی اتنے پیسے ملے جتنے آسان والے کو. یہ تھوڑی ہوتا ہے. کیا خیال ہے بھائی, آپ کے دو ملازم تھے, ایک سے آپ نے کہا کنواں کھود, اس نے کہا جی کتنے پیسے دو گے, 5,000 دوں گا. دوسرے سے آپ نے کہا یہ بٹن خراب ہے ٹھیک کر دے, اس نے کہا کتنے پیسے دو گے, 5,000. تو کنویں والے کو غصہ نہیں آئے گا, ابے مجھے کنواں کھدوا کے 5,000 دے رہا ہے, خالی ایک بجلی کا بٹن 2 منٹ میں ٹھیک ہو جائے گا, اس کی بھی 5,000. تو ایسے ہی جب پیسہ آئے تو پھر
دین پہ رہنا بہت مشکل ہے. غریب آدمی کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہے. اب تو غریبوں کے لیے بھی آسان ہو گیا ہے. آج کل کے غریب جو مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا, وہ والے غریب نہیں ہے جو پرانے زمانے میں. ایک دفعہ میں اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھا تھا تو وہ ایسی کوئی غریب کی کسی غریب کا تذکرہ نکلا. غیبت اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو کیا پتا کس غریب کی بات ہو رہی, تو کوئی اس سے کوئی معاملہ تھا. میں نے کہا بھائی اس سے بچ کے رہنا, یہ بڑا غریب آدمی ہے. تو انہوں نے کہا غریب ہونے سے کیا ہوا؟ میں نے کہا بھائی کچھ لوگ قدرت کی طرف سے غریب ہوتے ہیں, کچھ اپنی حرکتوں کی وجہ سے غریب ہوتے. یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے غریب, جو حرکتوں کی وجہ سے غریب ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا, الٹے کام کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دنیا میں ترقی کر ہی نہیں پاتے. تو ایسے غریبوں کی اسلام میں کوئی فضیلت نہیں ہے. تو میں جو بیان لے کے چلا تھا نا, وہ اس پہ لے کے چلا تھا کہ دیکھو کسی کتاب کا مضمون اگر یہ ہو کہ 4 مہینے میں کروڑ پتی بنے, مضمون بہت اہم ہے. یہ کتاب پڑھ کے کوئی کروڑ پتی بنے نہ بنے, کتاب لکھنے والا کروڑ پتی بن جائے گا. اتنی بکے گی مارکیٹ میں, بشرطے کہ ایک شرط ہے اس میں, کتاب کے ٹائٹل پہ جس مصنف کا نام ہو وہ قابل اعتماد ہو. ایسا نہ ہو کہ جی بشیر پکوڑے والا اس نے کتاب لکھی کہ 4 مہینے میں کیا بنے کروڑ پتی. وہ میرے بھائی 1000 صفحے کی بھی کتاب ہوگی, ٹائٹ پر لکھا ہے کتاب کا مصنف کون ہے, بشیر پکوڑے والا. اب بکے گی تو کہیں گے بھائی پکوڑے والا, سلیم گٹکے والا, ایڈریس نالا کوئی گندا نالا اس کے اوپر گھر ہے جی اس کا. کتاب کے ٹائٹل پہ نام لکھا ہوا ہے بشیر پکوڑے والا, وسیم گٹکے والا. چلے گی بھائی, مضمون بہت اہم ہے لیکن مؤلف اور مصنف پر ہی اعتماد نہیں. ہاں اس پہ وہ ایلان مسک کے کیا نام ہے, وہی ہے نا, اس کا نام لکھا ہوا ہو, ایلان مسک کا نام لکھا ہوا ہو, یا ڈونلڈ ٹرمپ کا نام لکھا ہوا ہو, اس کی کتاب ہے, یا زرداری کا نام لکھا ہوا ہو, پھر دے دنادن بکے گی کہ نہیں بکے گی؟ کیا خیال ہے؟ تو اس سے پتا چلا کہ کسی بھی کتاب کی ویلیو اس کے مصنف یعنی کس کی کتاب ہے اور اس کے اندر کا مضمون. 2 چیزیں خاندانی ہو تو کتاب بھی کیا بن جاتی ہے, خاندانی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو میرے بھائی اسی معیار پہ ہم قرآن مجید کو پرکھتے ہیں. قرآن مجید میں اس کا قرآن کا دعویٰ ہے کہ یہ کتاب کس کی ہے, اللہ کی کتاب ہے. وہ اللہ کے بعد تو کچھ بچا ہی نہیں نا. اللہ کے بعد بھائی اس میں تو کچھ بھی لکھا ہوتا وہ بہت ہی اہم ہوتا. تو کتاب ہے اللہ کی اور مضمون ہے جنت کمانے کا طریقہ. کروڑ وروڑ کی تو 2 ٹکے کی حیثیت کر دی اللہ نے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 4 مہینے میں کروڑوں پتی بننے کا طریقہ نہیں بتا رہے, اس کتاب میں اللہ بتا رہا ہے کہ میں تمہیں وہ طریقے بتاتا ہوں جس کے لیے میں نے تمہیں اس دنیا میں پیدا کیا, جس کا نتیجہ کیا نکلے گا. ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. دنیا میں پیسے سے جو کچھ تمہیں چاہیے نا, پیسے سے دو کچھ تمہیں, جو پیسہ کیوں انسان کماتا ہے, عیاشی کے لیے. عیاشی کسے کہتے ہیں؟ تو عیاشی کے جتنے طریقے ہیں لامحدود, ہمیشہ کے لیے تم اس کے والی وارث بن جاؤ گے. اس سے بڑا کوئی مضمون ہو سکتا ہے بھائی؟ کوئی اس سے امپورٹنٹ کوئی بات ہو سکتی ہے؟ قرآن بار بار کہتا ہے کہ یہ کتاب بشیر اور نذیر, خوشخبریاں دینے والی جنت کی, ڈرانے والی جہنم سے. آپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ آپ کو کسی جاب کی آفر ہوئی, جاب بڑی مشکل تھی, آپ کو 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے ڈیلی. کتنے گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے؟ 8 یا 10 گھنٹے. اس 10 گھنٹے میں یا 8 گھنٹے میں بڑی ٹف لائف ہے, پسینوں میں مزدوری کرنی ہے, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن جو آپ کو مہینے کی سیلری ملے گی, وہ سیلری ملے گی فرض کرو 20 کروڑ روپے. کرو گے کہ نہیں کرو گے یہ جاب؟ وہی بات ہے. میں سب سے پہلے تو شاید مجھے خیال ہے جمعہ اتوار کو چھوڑو یار, بیان کو ایک طرف رکھو, صحیح ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ وہم آنا تو شروع ہو ہی جائے گا, وسوسے تو آنا شروع. 10 کروڑ کوئی کم ہوتے ہیں؟ اچھا میرے بارے میں انٹرنیٹ پہ لوگوں نے ڈالا ہوا پتہ نہیں کتنے کروڑ کما رہے ہیں. 18 کروڑ کی رپورٹ, 12 کروڑ کی رپورٹ. اللہ کا 12 کروڑ ہو رہے تو یہ مسجد کب کی بن چکی ہوتی. اللہ کرے ہو جائے ایسا حلال. تو اچھا مجھے کوئی مالدار کہتا ہے نا تو مجھے خوشی ہوتی ہے اس سے. لوگ طنز پہ لکھ رہے ہوتے ہیں اس مولوی کے پاس بہت پیسہ ہے, مجھے خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ اچھا ہے ہماری عزت ہو رہی ہے سوسائٹی میں. لوگ تو طنز میں لکھ رہے ہوتے ہیں ابے بڑا پیسہ ہے ان کے پاس. بھائی غربت کا تانا جو ہے نا یہ کوئی اچھا تانا نہیں ہے. کوئی تم پہ ترس کھا رہے, ہائے بیچارے کے پاس پیسے ہی نہیں ہے, یہ تانا اچھا نہیں ہے. جیب میں پیسہ نہ بھی ہو, میرے تو ہے الحمدللہ, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, نہ بھی ہو لوگ آپ کو مالدار سمجھیں, سبحان اللہ, اس سے بڑی کیا بات ہے یار. تو اس لیے
अपने आप को लोगों में कभी भी गरीब मशहूर मत करवाओ, गरीब नहीं मशहूर करवाओ, हो भी तो भी नहीं, लोग समझे मालदार हूं मैं, ये अच्छी बात है, अल्लाह यही चाहता है। तो अब आप बताओ 10 करोड़ रुपए मिल रहे हो तो आपके जहन में फौरन ख्याल आएगा यार चंद महीने कर लो, ये तो इतने करोड़ का डिफेंस में बंगला खरीदूंगा, फिर ये 4 शादियां अपनी मर्जी से करूंगा, दोबारा से यानी दोबारा से नहीं, ये वाली भी ठीक है, मैं अपनी बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं आप लोग की बात कर रहा हूं। तो मैं फिर ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, वैसे ये तो अभी अब मैंने आपको खबर दी है ना, अगर ये सच्ची की खबर होती ना आपके लिए बयान खत्म करना मुश्किल हो जाता। कहता यार घर जाओ पहले प्लानिंग करो भाई, करना क्या है, बयान सुनते रहेंगे बैठ के, कैसे खुश यानी तबीयत में बशाशत पैदा हो जाएगी। भाई अल्लाह जिस जन्नत की बात करता है ना, और सिर्फ अल्लाह नहीं करता, तौरात भी, इंजील भी, तमाम आसमानी किताबें इसमें मैंने पढ़ी हैं, तमाम आसमानी किताबें, यहूदी भी कहते हैं। कमाल की बात है कि तौरात और इंजील में इतनी तहरीफ हुई है, जन्नत जहन्नम नहीं निकाल सके वो, और बिल्कुल वही जन्नत का नक्शा है आज भी आसमानी किताबों में जो कुरान ने बयान किया है, वही जहन्नम का नक्शा जो कुरान ने बयान किया। खुद सोचो, मूसा अलैहिस्सलाम भी वही बात कर रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम भी वही बात कर रहे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी वही बात कर रहे हैं। ये सारे इतने नेक लोग जो इनको पैगंबर नहीं मानते ना, वो भी इनको नेक लोग मानते हैं। सारे नेक लोग किसी झूठी बात पे जमा हो सकते हैं क्या? जबकि इन नेक लोगों के मानने वाले एक दूसरे के खिलाफ हैं। खिलाफ ना होते तो हम कहते सब ने मिलके मुक मुका कर लिया है, किसी एक बात पे कंप्रोमाइज कर लिया, हम भी ये बोलेंगे तुम भी ये बोलना। भाई सब एक दूसरे के जंगे रही हैं, दुश्मन रहे हैं, लेकिन अपनी किताबों से इस मजमून को नहीं निकाल सके। इसको कहते हैं खबर मुतवातिर। क्या कहते हैं इसको? ये लफ्ज याद रखो, खबर की ना, जब भी हम किसी को कोई न्यूज देते हैं, खबर देते हैं, उसकी कितनी किस्में हैं? उंगली से इशारा करके बता रहा हूं मैं, 2। ये बहुत अहम मजमून है, अल्लाह करे ये दिमाग में बैठ जाए। आज मसला ये है, देखो सहाबा ने नबी को अपनी आंखों से देखा था, उनके सामने जो नबूवत के दलाइल थे ना, वो मुशाहिदे पर मबनी दलाइल थे। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है, वो कहते हैं कि हमने जो नबी के मोजज़े देखे हैं ना, कुरान में आता है कि हम जब पिछली उम्मतें ना अंबिया से मोजज़े मांगती थी कि आप ऊंटनी निकाल के दिखाओ, आप ये करके दिखाओ, तो कुरान कहता है कि जब मैं दिखाऊंगा ना फिर मोहलत नहीं दूंगा, अभी गैब पर ईमान है। तभी अल्लाह ने सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को पहाड़ से ऊंटनी निकाल के दिखाई और फिर कहा कि अब इसको किसी ने काटना नहीं है, काटा तो पूरी कौम को तबाह कर दिया। ऐसे और भी वाकयात हैं। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु और सहाबा कराम जब नबी के मोजज़े देखते ना कि आपने उंगलियों में पानी में उंगलियां डाली, पानी उबलना शुरू, एक दूध का प्याला दर्जनों लोग पी रहे हैं, वो प्याला खत्म नहीं हो रहा, अपनी आंखों से देख रहे, यूं इशारा कर रहे, चांद के 2 टुकड़े हो रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं, नबी पे वही नाजिल हो रही है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने निकल रहे हैं, शदीद सर्दी में भी आपके पसीने निकलते थे। ये सब चीजें तो वो अपनी आंखों से मुशाहिदा कर रहे थे, और एक सहाबी नहीं है, कई कई सहाबी बयान करते हैं। तो इस पे किसी ने अब्दुल्ला बिन मसूद से इश्काल किया कि अल्लाह तो मोजज़े जब दिखाता है जब किसी कौम को तबाह करने का इरादा होता है, तो ये तो माज़अल्लाह फितना है। तो अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं ना 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 ना, अब्दुल्ला बिन मसूद का बुखारी में ये कौल है, उनका मफहूम मैं अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ। फितना ये काफिरों के लिए है, जो नबी पर ईमान वाले लोग हैं उनके लिए फितना नहीं है, ये नेमत है अल्लाह की, अल्लाह दिखा देता है ताकि हमारा ईमान और ज्यादा बढ़ जाए। ये तो मुनकिरीन के लिए फितना है ना, जो ये सब चीजें देख के भी ना ईमान ला रहे हो। एक खातून है, साइंस की बड़ी बातें करती है, बातें तो बड़ी अच्छी होती है उनकी, कभी कभार थोड़ा सा मौलवियों पे वो तंज भी करती है। तो वो कह रही है कि मोजज़े जब से करामतें जो है ना, जब से वीडियो कैमरे जादू है, करामतें नजर आना बंद हो गई हैं। मैं मानता हूं कि ये जो झूठी करामतों के किस्से मशहूर हैं ये गलत हैं, वो दाता की घोड़ी टाइप के जो क्या क्या गौसे आजम को क्या क्या बना दिया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह आज अपनी कुदरत के नमूने दिखाता नहीं है, ये मतलब नहीं है, ऐसा नहीं होता। आज भी करामत के वाकयात होते हैं, और खुदा की कसम मैं बार बार एक वाकया बताता हूँ, मैंने शहीदों के खून की खुशबू ला इलाहा इल्लल्लाह अपनी नाक से सूंघी है, जो साइंसी दुनिया में नामुमकिन है। लिहाजा अगर आपको कोई किसी कैमरे में करामत नजर नहीं आई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि करामत के वाकयात खत्म, हाँ नादिर है ये, क्योंकि अल्लाह की आदत ये है कि अल्लाह असबाब से हट के काम नहीं करता। आदत अल्लाह की यही है कि जो असबाब है उसी के तहत काम होगा। तभी तो मोजज़े को मोजज़ा कहते हैं कि वो आम रूटीन से हट के होता है। अगर वो आम रूटीन के मुताबिक होता तो मोजज़ा थोड़ी होता। करामत को भी करामत भी कभी कभार हो जाती है, वो आम रूटीन से हटी हुई चीज है। मैंने हिंदुस्तान का वाकया सुनाया, एक बुजुर्ग ने अपनी आंखों से देखा वो वाकया, अपनी आंखों से।
کہ بلوائی آئے تھے کسی علاقے پہ قبضہ کرنے کے لیے, کہتے ہیں ہم نے دعائیں مانگی ہیں اور آسمان سے ہم سب نے فرشتے اترتے ہوئے دیکھے. میں نے جب یہ واقعہ بیان کیا نا, ہندوستان سے کئی لوگوں کے کمنٹس آئے کہ ہمارے ابا دادا بھی یہ واقعہ بتاتے ہیں اور یہ فلاں علاقے کا واقعہ ہے, اور یہ بیان اب جائے گا تو بھی آپ کمنٹس پڑھ لینا, اور سب ایک ہی علاقہ بتا رہے ہوں گے. میں وہ بھول گیا کیونکہ مجھے یہ میرا خیال ہے 20-22 سال میری عمر تھی جب ان ہندوستان سے کوئی مائگریٹ کر کے آئے ہوئے بزرگ تھے, انہوں نے یہ واقعہ سنایا تھا. اور کرامت کا واقعہ اس سے بڑی, دیکھو کوئی بھی چیز کی جب سند ہوتی ہے نا, سند پر کسی خبر کو ہم پرکھتے ہیں کہ اس کی سند کیسی ہے, بتانے والا کیسا ہے. میں نے اپنی دادی سے خود یہ بات سنی ہے اور اس کی تصدیق دوسروں سے بھی کی ہے. میں اپنی دادی کے واقعہ سناتا ہوں نا کبھی کبھار, ویسے ہی نہیں سناتا. ہماری دادی ماشاءاللہ بڑی خاندانی دادی تھی, بہت کم لوگوں کو اس طرح کی دادی اویلیبل ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. روزے رکھتی تھیں, نماز کی پابندی, تلاوت کی پابندی, اور کوئی ان میں یہ نہیں تھا مبالغہ آ رہا ہی ہوتا ہے نا بعض لوگوں میں قصے کو بڑا بڑھا کے بیان کرنا, کچھ بھی نہیں. اور یہ واقعہ بھی میرے پوچھنے پہ انہوں نے بتایا. کراچی میں بارشیں نہیں ہو رہی تھی, ہمارے مسجد کے امام صاحب نے اعلان کیا استسقاء کی نماز ہوگی. تو میں نے اپنی دادی سے پوچھا کہ ہندوستان میں کبھی ایسا ہوا ہے, کیونکہ ہماری دادی کا علماء سے تعلق تھا. تو ہماری دادی نے ہمیں بتایا کہ ہم لوگ جب ہندوستان میں بارش بند ہو جایا کرتی تھی, قحط پڑ جایا کرتا تھا, تو ہم لوگ جب نکلتے تھے نا بارش کے لیے, تو پہلے سے بارش کی نماز کے لیے تو تمبو کا اور دیگوں کا, چاول کا انتظام پہلے سے ہوتا تھا. اس لیے ہوتا تھا کہ ہمیں پتا ہوتا تھا کہ بارش نازل ہوگی تو ہم خوشی میں کیا کھائیں گے, لنگر بٹے گا, صحیح ہے نا, تمبو لگے گا تاکہ بارش اندر پانی نہ آئے. تو انہوں نے اپنا واقعہ اپنی آنکھوں, جس میں وہ نماز میں شریک بھی ہوئی ہیں, میں کیوں یقین کر لوں کہ میری دادی جھوٹ بول رہی ہے. ان کو کیا مل رہا ہے اس سے, ان کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کل یہ جا کے میڈیا پہ دنیا میں یہ واقعہ سنائے گا. میری عمر تو ہوگی اس وقت, اتنی عمر ہوگی 15-16 سال عمر ہوگی میری, ان کو تھوڑی پتا تھا کل یہ اتنا مشہور ہو جائے گا اور یہ دنیا کو واقعہ سنائے گا, تو وہ کیوں جھوٹ بولیں گی. وہ تو کہتی تھی بھائی ہم تو جب جاگتے دعائیں مانگتے تھے, ناممکن کو اللہ کیا بنا دیتا تھا ممکن, کوئی بادل کا نشان نہیں ہوتا تھا اور یہ دنا دن بارش ہوتی تھی. تو یہاں ایک بزرگ, یہ گھر سامنے دیکھ رہے کارنر کا, یہاں بھی انڈیا کے ایک بزرگ رہا کرتے تھے, پنجاب کے تھے, انڈیا کے پنجاب کے. انہوں نے مجھے خود یہ واقعہ سنایا. کہتے ہیں ہندوستان میں قحط پڑ گیا, ہم لوگ جا رہے تھے بارش کی دعا مانگنے کے لیے, تو ہندو ہمیں کہہ رہے تھے یہ موسلے بارش برسوا کے آئیں گے. یہ موسلے, مسلم کو کیا کہتے تھے وہ, یہ موسلے بارش برسوا کے آئیں گے. ہندوؤں کو بھی اتنا یقین ہوتا تھا. کہہ رہے ہم جاتے تھے تو ہم شدید گرمی میں, ہمارے جو امام صاحب تھے اتنا روئے مجمع, اتنا رویا, آسمان پہ بادل کا کوئی نشان نہیں. اس کی سند بھی متصل ہے, یعنی مجھے کسی اور نے نہیں سنایا یہ واقعہ, براہ راست ان سے میں نے سنا. ادھر ہی رہا کرتے تھے, پھر یہاں سے مکان بیچ کے لاہور چلے گئے. وہی نہیں جن کا میں قصہ اکثر سناتا ہوں کہ وہ باہر آ کے بیٹھ گئے تھے. میں نے پوچھا کیوں, کہہ رہے بیٹا سگریٹ پی رہا ہے. تو میں نے کہا بیٹے کو چاہیے نا باہر آ کے بیٹھے, آپ اندر جا کے بیٹھو. تو بیٹا تھا, پتہ نہیں پوتا تھا. میری بڑی گپ شپ تھی ان سے, میں یہاں بیٹھا کرتا تھا ان سے. وہ پرانے آدمی تھے, بڑے اچھے نیک, اور مجھے بڑی, یعنی میں بہت باریک ہوا کرتا تھا ان دنوں میں, دبلا نہیں باریک. تو انہوں نے بتایا کہ ہم استسقاء کی نماز کے لیے جا رہے ہیں. ہندو کیا تانا دے رہے ہیں, تانا نہیں یعنی بات کر رہے تھے ہندو کے موسلے کیا کروا کے آئیں گے, تانا نہیں یعنی وہ یقینی طور پہ برسوا کے آئیں گے بارش. تو گئے ہیں, کہہ رہے اتنی کوئی نام و نشان نہیں بادل کا, یعنی اتنا امام صاحب روئے ہیں, گڑ گڑائے ہیں, اتنا کہتے ہیں گرمیوں میں ہم پگھلنا شروع ہو گئے, اور اچانک بادل آئے اور دنادن بارش شروع. کہتے ہیں ہم جب آ رہے ہیں نا واپس خوشی خوشی, تو ہندو کہہ رہے تھے موسلیوں نے کیا کر دیا, بارش کو برسوا دی. استسقاء کے تو بہت واقعات ہیں, بہت واقعات ہیں. نماز خود نبی کے دور میں کیا ہوا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا نا, یا رسول اللہ, دیہاتی صحابی آئے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا مانگی ہے, اتنی بارش ہوئی ہے کہ وہ صحابی آئے, کہنے لگے کہ ہماری کھیتیاں تباہ ہو گئی. 3 دن مسلسل بارش برسی ہے, یا رسول اللہ آپ دعا کریں یہ بارش ختم ہو جائے. تو اللہ کے نبی نے یہ دعا نہیں مانگی کہ ختم ہو جائے, اللہم حوالینا لا علینا, اے اللہ اس بارش کو ہمارے ارد گرد لے جا, صحیح ہے نا, ہمارے اوپر نہیں, یعنی اس کو دائیں بائیں کر دے. برکت کی چیز ہے, اس کو تو برسنا ہی چاہیے, لیکن یہ ہمارے دائیں بائیں ہو جائے. تو پھر وہ بارش تھمی ہے. تو صرف استسقاء کے ہی اتنے حدیث میں تو ہیں ہی, لیکن یہ لوگ کہاں حدیث کو مانتے ہیں. یہ تو بھائی ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے اپنا واقعہ سنایا. کہتے ہیں دارالعلوم کورنگی میں جب پڑھایا کرتا تھا, حضرت مفتی محمد شفیع صاحب جو مفتی اعظم پاکستان تھے, حضرت مفتی تقی صاحب کے استاذ تھے,
تو ہمارے حضرت فتوے میں ان کے نائب تھے، تو فرماتے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی تھی کراچی میں، بہت حالت خراب چل رہے تھے، تو ایک شخص آیا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کے پاس، کہنے میں بھی بیٹھا تھا، تو کہنے لگا کہ آپ نماز استسقا پڑھائیں تاکہ بارش ہو۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت مفتی شفیع صاحب کی رائے یہ تھی کہ نہیں پڑھانی چاہیے، اور وجہ اس کی یہ کہتے ہیں پہلے بارش ہو جایا کرتی تھی، اب ہم لوگوں کے یعنی اوور آل لوگوں کے اعمال ایسے ہیں کہ اس طرح سے دعائیں قبول نہیں ہوتی بارش، تو پھر لوگ اسلام سے بدگمان ہوتے ہیں، یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ نماز استسقا تو ہوتی ہے مگر بارش نہیں ہوتی، تو لوگ پھر جو ہے اس سنت سے بدگمان ہوں گے۔ یعنی ان کا بھی کہنا یہ تھا کہ پہلے تو ہو جایا کرتی تھی، اب اگر ہم مانگیں گے پتہ نہیں ہو نہ ہو، تو جب نہیں ہوئی تو اللہ کی مرضی ہے نا، اللہ نے دعا قبولیت کا ایسے تھوڑی وعدہ کیا کہ ادھر مانگو گے ٹک کر کے دے دوں گا میں۔ دعا کا یہ مطلب تھوڑی ہو، کسی نے پوچھا نا ڈاکٹر ذاکر نائک سے، ہم جب جہاز میں سفر کی دعا پڑھتے ہیں پھر بھی جہاز تباہ ہو جاتا ہے، کتنے لوگ تو اندر ایسے بیٹھے ہوتے ہیں دعا پڑھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، پھر بھی مارکیٹ سے کیا ہو جاتے ہیں، شارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو دعا کی قبولیت کا مطلب یہ لازمی نہیں ہوتا کہ جیسے مانگ رہے ہو ویسے ہی قبول ہوگی، یہ لازمی نہیں ہوتا، بس ہوگی کیسے ہی اللہ ہی کو پتہ ہے۔ تو نماز استسقا میں بھی ایسے نماز پڑھو اور بارش نہ برسے، کوئی اللہ نے وعدہ تھوڑی کیا کہ لازمی برساؤں گا میں، یہ تو کرامت ہے، ادھر مانگی اور ادھر برسی دعا، یہ تو کرامت کے واقعات ہیں۔ تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آج کل بارش نہیں ہوتی، یعنی امکان ہے کہ نہ ہو، تو پھر لوگ کس سے بدگمان ہوتے ہیں؟ اسلام سے۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ پہلی بات تو یہ کہ حضرت جب ایک عمل سنت ہے بارش نہ ہونے میں کہ نماز استسقا پڑھی جائے، تو اس کو اس سنت کو اس بیس پہ کیسے ہم چھوڑ دیں کہ لوگ اسلام سے بدگمان ہو جائیں گے؟ بھائی ہو جائیں جنہوں نے ہونا ہے، نہ ہو بارش، ہم تو وہ کام جو سنت ہے اس کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ دوسری بات حضرت فرماتے ہیں میں نے حضرت سے یہ کہا، حضرت مفتی شفیع صاحب سے، کہ تجربہ یہ ہے کہ جب بھی نماز استسقا پڑھو بارش ہوتی ہے، تجربہ یہی ہے، لہذا امید ہے کہ ہو جائے گی۔ تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے ہمارے حضرت کی رائے کو قبول کیا، فرمایا یہ معقول بات ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں ہم نے پہلے دن پڑھائی نہیں ہوئی، دوسرے دن پڑھائی، حضرت نے امامت کی تھی ہمارے شیخ نے، نہیں ہوئی، تیسرے دن پڑھائی ہے، ہو گئی، صحیح ہے، دے دنادن بارش ہو، یہ ہمارے حضرت کا واقعہ ہے اپنی۔ تو دوسری بات یہ کہ یہ جو کمبخت ایتھیس لوگ ہیں نا، ان کے سامنے کرامتوں کے انبار بھی لگا دو نا، انہوں نے ماننا پھر بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے نا نبی کو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تو کیا کہنے لگے؟ تو جادو ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا لاٹھی کو آپ سانپ بناؤ، یعنی معجزہ دکھاؤ، لاٹھی سانپ بنی، کہا کیا ہے؟ جادو ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ چلو مقابلہ کروا لیتے ہیں جادوگروں سے، جادوگر خود کہہ دیں گے جادو نہیں، ہزاروں جادوگروں نے خود کہہ دیا بھائی جادو نہیں ہے۔ فرعون نے کہا نورا کشتی ہے، یہ تو پہلے سے ان کو سمجھا کے لائے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ فرعون نے کہا سب کو لٹکا دوں گا، قتل کر دوں گا۔ اب قتل کرنا تو اس کی علامت ہے کہ نورا کشتی نہیں ہے نا، نورا کشتی تو جب ہوتی جب پیسوں کے لیے ہو، بندہ وہ قتل بھی کر دیا پھر بھی نہیں مان رہا کہ یہ واقعی سچی مچی کا ایمان لائے تھے۔ تو جس کے وقت نے ماننا ہی نہ ہو اسے دنیا میں کوئی بھی سمجھا نہیں سکتا۔ بعض لوگ ایسے ڈھیٹ ہوتے ہیں، خدا کی قسم 2-3 ڈپریشن کی گولی اپنے پاس رکھا کرو ہمیشہ، میرا تجربہ ہے، میں نہیں رکھتا لیکن رکھا کرو۔ ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ جائے نا، بعض دلیلیں 2 اور 2 4 کی طرح ہوتی ہیں، لیکن ہر خاندان میں، ہر دوست احباب میں، آپ کے دفتر میں کوئی نہ کوئی ایسی ٹینشن اللہ نے پیدا کی ہوتی ہے، اس کے سامنے زمین آسمان کے انبار لگا دو، کم وقت پھر بھی نہیں مانتا۔ تو ڈپریشن کس کو ہوتی ہے؟ ہمارے ابا کہتے تھے ذہین آدمی ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ دبلا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہے سیاست میں نا، بڑی بحثیں چل رہی تھی، بھائی اس کو اتنی طریقوں سے سمجھا دیا نا، وہ پھر بھی ایک جگہ سوئی اٹک گئی۔ تو ہمارے ایک دوسرے دوست نے اس کو میں نے تو پھر پیچھے ہٹ گیا، میں نے کہا بھائی میرے پاس مٹیریل ختم ہو چکا ہے سمجھانے کا۔ تو میں نے ایک دوسرے دوست کو اس کے ساتھ لگا دیا، میں نے کہا آج کے بعد سے تو میرا خلیفہ ہے اور تو اس سے الجھا کرے گا، لیکن اب تو بحث کیا کرے گا۔ میں نے کہا بھائی میں نہیں کروں گا۔ ایک دن اس کا فون آیا اس دوست کا ہمارے رات کو، اور جو چیخا ہے وہ رویا ہے، کہہ رہا ہے مفتی صاحب میرے بال سفید ہو، مفتی صاحب میں کسی کام کا نہیں رہا۔ مجھے اتنی ہنسی آئی نا اس کے اسٹائل پہ، مفتی صاحب کس بندے کو میرے ساتھ لگا دیا آپ نے، اس کو کچھ بھی سمجھاؤ سمجھ میں نہیں آتا، اتنی ٹینشن میں۔ وہ میں نام بھی لے سکتا ہوں، ہمارے دوست نے ابھی وہ غیبت ہو جائے گی کیونکہ وہ جس کو سمجھانے کے لیے اس کو سب جانتے ہیں یہاں پہ محلے میں، وہ اللہ نے بڑا نوازا۔ تو کہنے لگا مفتی صاحب کس گناہ کی سزا مجھے دے دی۔ اچھا پھر وہ ایسا ہے کہ اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے آپ، وہ خود ہی سمجھنے کے لیے آ جائے گا پھر 4 دن کے بعد، آپ بولے کہ نہیں سمجھائے گا مجھے سمجھاؤ۔ یعنی اس کے بارے میں مشہور ہے کہ جیسے شہد کے چھتے میں ہاتھ آپ نے دے دیا نا، اب آپ جان نہیں چھوڑا سکتے، اب مکھیاں جہاں آپ وہاں مکھیاں۔ تو اس ایسا رویا ہے وہ ایک دن فون پہ، کہہ رہے یار کدھر لگا دیا، کہہ رہے میں بالکل بیکار ہو گیا، میں ختم،
تو ایسی اس نے اپنی نقشہ کھینچا ہے نا, مجھے اتنی ہنسی آئی. میں نے کہا بھائی ہم نے تو اس لیے تو جان چھڑائی تھی. کہہ رہا مجھے کس گناہ کی سزا دی ہے. ایسے ہمارے محلے میں 2-4 لوگ ہیں, جب کوئی مجھے بہت ٹینشن دے رہا ہو نا تو میں اس کو ان 2-3 لوگوں کو میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے, بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ان کو چھوڑ دیتا ہوں کہ جا اس سے بحث کر. مجھے پتا ہوتا ہے اب یہ گیا, اب یہ کیا ہے. 2-3 ڈھیٹ لوگ ہیں ہر علاقے میں ہوتے ہیں, تو میں کیا کرتا ہوں کسی کو میں نے سزا دینی ہو نا وہ 2-3 ڈھیٹوں کا نمبر دے دیتا ہوں, اس سے سمجھ یہ پتا ہے اب گیا تو اب یہ کسی کام کا نہیں رہے گا دنیا. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ یہ جو آیات ہے نا, آیات نشانیاں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی نا, خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. مجاہدین کی ایک جماعت ہے, پانی نہیں ہے, آپ نے ایک تھوڑے سے پانی میں اپنی انگلیاں مبارک ڈالی اور چشمہ بہنا شروع, سب نے پانی پیا ہے. جادو تو نظر کا دھوکا ہوتا ہے, نظر کے دھوکے میں سب سیراب تھوڑی ہو جاتے ہیں. تو وہ فرماتے تھے کہ یہ آیات اور یہ نشانیاں کافروں کے لیے فتنہ ہے, مسلمان کے لیے کیا ہے, یہ فتنہ نہیں ہے, اللہ کی نعمت ہے, اس سے اس کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ جو ایتھیس اور لبرل لوگ کہتے ہیں نا کرامت شرامت کچھ نہیں ہوتی, شہید کے خون سے خوشبو بھائی ہم نے اپنی ناک سے سونگھی ہے, اور کچھ دعائیں ایسی قبول ہوتی ہم نے دیکھی ہے جو کرامت کے علاوہ کچھ بنتا نہیں ہے اس میں. یعنی ایک چیز ناممکنات میں سے, ناممکن کا مطلب اسباب کی دنیا میں نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا, ایسا اتفاق ہو نہیں سکتا. بس ایک بات عرض کروں گا, دعائیں مانگا کرو خوب اللہ سے, اور یہ نہ سوچا کرو کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. ساری دعائیں اللہ کیا کر رہا ہے, قبول کر رہا ہے. حضرت عمر کا مقولہ یاد رکھنا کہ مجھے اس کی فکر نہیں ہوتی کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں, مجھے فکر اس کی ہوتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے. دعا سے بڑی کوئی عبادت ہے ہی نہیں. تو عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے تھے, ہم ان آیات کو, ان نشانیوں کو فتنہ نہیں اللہ کی رحمت سمجھتے تھے. تو کرامتوں کو نہیں مانتے نا, ان سے ایک بات کیا کرو, پانی سے 9 مہینے میں انسان بن جانا یہ کرامت نہیں ہے کیا؟ یہ منظر تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا, اس لیے سائنس نے اس کو ایکسپلین کیا, ایکچولی یہ ہوتا ہے پھر ایکچولی وہ ہوتا ہے. اگر نہ دیکھا ہوتا کبھی یہ منظر, اگر یہ منظر کبھی کسی سائنٹسٹ نے نہ دیکھا ہوتا, ہم سب کو اللہ ہمارا ماضی بھلا دیتا. فرض کرو کوئی ایسا سافٹ ویئر آ گیا, کسی سائنسدان نے کمپیوٹر میں ڈالا, جس نے فون سنا وہ 10 سال سے پہلے زندگی اپنی بھول گیا, اور ساری دنیا کے سارے انسانوں نے وہ فون سن لیا. فرض کرنے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, فرض کرنے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. فرض کر لو کوئی ایسا وائرس آیا باہر سے جس کی وجہ سے ہم سب 10 سال سے پہلی زندگی بھول گئے کہ 10 سال پہلے ہم کیا تھے. اب سائنسدان جو نئے سرے سے غور کریں گے کہ انسان دنیا میں آیا کیسے, اب نئی نئی تھیوریز آئیں گی کہ نہیں آئیں گی, کیا خیال ہے؟ اب ایک تھیوری آئے گی کہ یار ہم 10 سال سے پہلے کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے, لیکن شاید ہم کروڑوں سال سے, ہم کروڑوں, اچھا کسی کو اب مرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا انہوں نے, فرض کرو موت بھی 10 سال کے لیے ڈیلے ہو جائے, تو کہیں گے یار ہم کروڑوں سال پہلے سے ہیں. اس وقت خدا کی قسم اگر کوئی پیغمبر آ کے یہ بتا دینا کہ تم ایسے تھے کہ پانی کا ایک قطرہ تھے جو ماں کے عورت کے رحم میں گیا, اور اس ایک قطرے نے 9 مہینے میں انسان بن کے باہر آیا, اور باہر جس دن آیا اسی دن ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا. یہ کوئی پیغمبر دعویٰ کرے نا تو یہ سارے افلاطون پتہ ہے کیا کہیں گے, سائنس اس بات کو بالکل بھی نہیں مانتی. نہیں آئی سمجھ بات, سائنس نہیں مانتی اس بات کو, جب تک کہ وہ جانوروں میں یہ عمل ہوتے ہوئے دیکھ نہیں لیں گے, جب تک جانوروں میں عمل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ لیں گے. اب کوئی مولوی ان کو بتائے بھائی اس پیغمبر کے برحق ہونے کے دلائل ہے, یہ پیغمبر واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں, مان لو اس کے دلائل ہے کہ یہ جو بات کرتے ہیں اپنی طرف سے نہیں, کس کی طرف سے, اللہ کی طرف سے. تو اس پہ سائنسدان بھائی یہ کیسے ہو گیا؟ پانی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ بنا کیسے, وہ ایسا پانی اس کو بننے میں تو کروڑوں سال لگیں گے, تو کروڑوں سال میں بنا کیسے؟ ہم کہیں گے بھائی بنا کروڑوں سال میں نہیں ہے, مرد جو خوراک کھاتا ہے نا تو چند گھنٹوں یا چند دنوں میں اس سے اسپم بن جاتے ہیں. وہ پھر سیب پہ ریسرچ کریں گے, یار یہ سیب انار انگور سے اسپم کیسے بن جاتے ہیں, امپاسبل. بھائی نہیں, یہ پاسبل ہے, یہ قرآن کہہ رہا ہے, یہ نبی کہہ رہے ہیں, کوئی بھی نہیں مانے گا. آخر میں آ کے ان کی گوٹ یہاں اٹکے گی, ابے بھائی اگر ہم ایسے پیدا ہوئے ہیں تو پیدا ہوتے کیا اتنے بڑے پیدا ہوئے تھے ہم, ہے بھائی؟ اگر اتنے بڑے نہیں اتنے چھوٹے پیدا ہوئے تھے تو کھایا کیا تھا؟ کیا بھائی جیسے پیدا ہوئے تھے نا, جس کے پیٹ نے جنم دیا. اچھا جانوروں میں بھی نہ دیکھا ہو یہ پروسیس, فرض کریں دنیا میں جانور ہی نہیں ہو, ورنہ تو جانور کو دیکھ کے اندازہ لگا لیں گے نا یار جو ان میں ہو رہا ہے تو ہم میں بھی وہی ہو رہا ہوگا. کیا خیال ہے؟ اب آپ کہیں گے کیا کیا فرض کروا رہے ہو بھائی؟ بات سمجھانے کے لیے کچھ بھی فرض کروانا پڑ سکتا ہے, کچھ بھی فرض کروانا پڑ سکتا ہے, لیکن یہ بات بالکل درست ہے. فرض کرو دنیا جانوروں سے ختم,
صرف انسان ہے دنیا میں، اور ہم سب اپنا 10 سال سے پہلے کا حساب کتاب بھول گئے، اور 10 سال کے بعد کوئی انسان پیدا بھی نہیں ہوا، کبھی دیکھی کوئی پروسیس ہی نہیں ہے۔ اب سائنسدان مختلف قسم کی تھیریز لے کر آئیں گے، خدا کی قسم ایک تھیری بھی یہ نہیں ہوگی کہ ایسے اسپم گیا ہے ماں کے رحم میں اور 9 مہینے میں پورا انسان بن کے اسی سے دماغ بنا، اسی سے دل بنا، اسی سے آنکھیں بنی، اسی سے ناک بنی، اسی سے کان بنے، اسی سے زبان بنی، اسی زبان میں چکھنے کے جو ہے وہ اتنے سارے اللہ تعالیٰ نے وہ لگا دیے، سینسر لگا دیے، اتنے سارے چکھنے کے جوائنٹ یہ ایسے ٹھک 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 کر کے اور بن کس سے رہا ہے؟ ماں روٹی کھا رہی ہے، پراٹھا کھا رہی ہے، اس سے بھی بن رہا ہے، روٹی کھا رہی ہے اس سے بھی بن رہا ہے، سیب کھا رہی ہے اس سے بھی 70 بھائی بن رہے ہیں، اور دودھ پی رہی ہے، جو کھا رہی ہے بچے کی آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، ایک ایک انسٹرومنٹ اس سے تیار ہو رہا ہے۔ سائنسدان کہیں گے پورا بچہ تو دور کی بات، وہ کہیں گے ایک آنکھ بھی نہیں بن سکتی اس طریقے سے، کیا کہ آنکھ ایسے نہیں بنتی، آنکھ کے لیے پہلے ایک لینس لانے پڑتے، دوسرے لینس لانے پڑتے، 2 ڈالنا پڑتا ہے، پھر پورا ایڈجسٹمنٹ ہے، اور پورے اسکیل کے ذریعے اس کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ اب 9 مہینے میں خود بخود کیسے ہو گیا؟ بھائی صاحب تمہیں سائنس کا کچھ بھی پتا نہیں ہے۔ سارے سائنسدان بیٹھ کے ایک نئی نئی تھیریز لے کر آئیں گے، بولیں گے ایکچولی ہوا یہ تھا کہ دھماکہ ہی ہوا ہوگا۔ کیا ہوا ہوگا؟ دھماکہ ہوا ہوگا، تو دھڑام سے کہیں سے آ کے گر گئے ہوں گے، یا کروڑوں اربوں سال سے ہم ایوالو ہو کے کچھ ہو کے وہ آگے ہوں گے، اب ہم بھول گئے ماضی میں ہوا کیا تھا۔ یہ کوئی بھی نہیں، یہ بات مولانا نصیر تھانوی رحمۃ اللہ نے بھی لکھی ہے، یہ کوئی بھی نہیں مانے گا کہ منی سے 9 مہینے میں انسان بن کے آیا مارکیٹ میں۔ تو اس پہ سب سے پہلے سوال ہوگا بھائی اتنی جلدی بن کیسے گیا؟ دوسرا سوال ہوگا بنا تو پیدا ہوتے ہی کھانا کیا کھایا اس نے؟ تو ہم جواب میں یہ کہیں گے جی جیسے ہی پیدا ہوا تھا اس کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ بننا۔ اگلا سوال ہوگا اس کمبخت کو پتا کیسے چلا کہ دودھ مجھے یہاں سے ملے گا؟ ہم کہیں گے یہ سیکھ کے آیا تھا ماں کے پیٹ سے کہ یہاں سے دودھ ملے گا اور حلق میں ایسے اترے گا۔ اچھا یہ بتاؤ پھر وہ دودھ ہی کیوں بنا؟ چائے کیوں نہیں بن گئی ہے بھائی؟ پانی کیوں نہیں آ گیا؟ اتنا عظیم عجیب و غریب اتفاق کہ بچے کو دودھ چاہیے تو دودھ ہی آیا۔ یہ تو بھائی کسی کی پلاننگ ہے، اور پلاننگ کو مانتے نہیں سائنسدان کہ کسی نے کوئی پلاننگ کی ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہر چیز کو انہوں نے ڈالنا ہے کہ نہیں کچھ یوں ہوا تو پھر یوں ہوا۔ یہ کسی کی پلاننگ، کوئی پلانر کہاں ہے؟ پھر پلانر دکھاؤ، کوئی پلانر تو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ سائنس تو بھائی اس کو مانتی ہے جو نظر آئے، جمشید کو مانتی ہے جمشید نظر آ رہا ہے، غفار نظر نہیں آ رہا تو غفار کو مانے گی۔ سائنس میں خدا نہیں ہے، خدا نظر نہیں آتا تو ایکچولی یہ مولویوں کی مذہبی کی پرانی سڑی ہوئی باتیں ہیں، اساطیر الاولین ہے۔ بھائی سائنس مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے، مولویوں کی طرح جنت جہنم کی ہوائی باتوں پر مبنی بولو نہیں۔ اس لیے سائنس پڑھا کرو، یہ مولویوں کے بیانات میں مت بیٹھا کرو، خاص طور پہ وہ مولوی ہے جن کم بختوں کے 18 19 بچے لے کے گھوم رہے، تو ویسے ان کو سائنس کا کچھ نہیں پتا۔ ایسے تقیانوس قسم کے مولانا جو 4 بیوی اور 19 خدا کے قوم پہ رحم کرو، قوم پہ ایسی باتیں میرے خلاف کمنٹس میں لوگ لکھ رہے ہو، یہ مولوی یہ ابے سائنس سے پوچھا کرو۔ سائنس پاگل کے بچوں، آپ کو نہیں کہہ رہا، وہ ان کمنٹس والوں کو کہہ رہا ہوں، سائنس سے 19 بچوں کا پوچھ لو، سائنس کہے گی بچے زیادہ ہونے چاہیے، تمہیں تو کمبختوں نا سائنس کا پتا ہے۔ سائنس کہتی ہے عورت کو پیدا بنایا اس حساب سے کیا، ڈیزائن قدرت نے اس حساب سے کیا کہ وہ اولاد کو جنے، اس کا اولاد جننا نیچرل ہے، اولاد کو روکنا نیچرل نہیں ہے۔ تم تو خدا کی بغاوت میں سائنسی اصول بھی توڑنا شروع کر دیا تم لوگوں نے۔ سائنس کہتی ہے، سائنسدان کہتے ہیں، ماہرین کہتے ہیں گروتھ ریشو جتنا ہونا چاہیے وہ ہے نہیں۔ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے بچوں کی تعداد خطرناک حد تک دنیا میں کم ہو گئی ہے، جس کے آگے سائیڈ ایفیکٹ خطرناک حد تک ظاہر ہونے والے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یونائٹڈ نیشن کہہ رہی ہے۔ ہاں آپ کے حکمران کبھی یہ بات نہیں کریں گے، یہاں کے جو صحافی ہیں وہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کو اسی چیز کے پیسے ملتے ہیں کہ ان کمبختوں کی نسل روکو، اس لیے کہ ہماری بھی گر رہی ہے تو ان کی بڑھے گی تو حکومت تو پھر یہ لوگ کریں گے۔ لیکن بین الاقوامی سطح پہ جو تحریکیں چل رہی ہے وہ اولاد گرانے کی نہیں، اولاد بڑھانے کی چل رہی ہیں کہ خطرناک حد تک ریشو گر گیا ہے۔ ایک انڈیا کا ایک بڑا اسکالر ہے، مشہور آدمی ہے، اس کی ایک رپورٹ آئی تھی، ہے وہ ہندو اور بڑی زبردست رپورٹس دیتا ہے وہ پورے ریفرنسز کے ساتھ، کہ کووڈ میں جتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں نا، اس سے بڑا دنیا کے لیے مسئلہ یہ ہوگا جو بچوں کی پیدائش کم ہو گئی ہے، کیونکہ اس سے آبادی کو اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا گروتھ ریشو گرنے سے نقصان ہو رہا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اس لیے کم بختوں کو نہ سائنس کا پتا، مذہب کا تو ویسے ہی پتا نہیں ہے۔ تو ہم دوبارہ اسی مثال کی طرف آتے ہیں کہ 10 سال پہلے کا ہم بھول چکے، ساری دنیا کے سارے سائنسدان فرض کرو بھول چکے، اور فرض کرو جانور بھی مارکیٹ سے کیا ہو گئے، بولو شارٹ۔ جیسے سسرال میں آپ کی عزت شارٹ، جانور بھی مارکیٹ سے ایسے ہی۔ اب مثال سمجھ میں آئے گی نا، ایک بھی بچ گیا نا تو
साइंसदान उसको देख के अंदाजा लगा लेंगे, देखा कुछ भी नहीं। अब कोई थ्योरी पेश करे, कोई पैगंबर आके बताए कि तुम्हें माँ बाप का मिलाप हुआ था और मनी से अल्लाह ने 9 महीने में, इसी में जैसे कुरान ने बयान किया है ना, या अय्युहन नास, इतना मजा आता है इस आयत को पढ़ने में, क्या बताऊं यार। कुरान एक तो एक बात का अंदाज भी होता है ना, कोई एक ही बात को, एक अच्छी बात होती है इंसान देसी स्टाइल में करता है, नहीं बैठती दिल में, लेकिन बलागत के अंदाज में होना पर बड़ा मजा आता है। कुरान की बात भी ठीक होती है और अंदाज ऐसा होता है कि इससे अच्छा अंदाज हो नहीं सकता। या अय्युहन नास, ए लोगो, जिसमें साइंटिस्ट भी आ गए, क्या ख्याल है, ये जितने आजकल यूट्यूबड़े आ रहे हैं, देसी मुल्हिद, ये भी आ गए, सही है ना। अल्लाह सबको कहता है या अय्युहन नास, ए लोगो, इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बास, अगर तुम्हें शक है कि मैं मुर्दों को दोबारा जिंदा कैसे करूंगा, तुम बार बार कहते हो साइंस नहीं मानती, तो अल्लाह कहते हैं फ़इन्ना खलकनाकुम मिन तुराब, हमने तुम्हें पहले मिट्टी से बनाया। तुम्हारे माँ बाप के जो स्पर्म तैयार होते हैं मिट्टी में उगने वाली चीज़ों से होते हैं। ज़मीन को खोद के देखो, ना उसमें अनार है, ना अंगूर है, ना नाशपाती है, ना घास फूस, कुछ भी नहीं, एक ऊपर से पानी है और बीज का में सिर्फ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो उसको मैसेज देते हैं कि उगाना क्या है। बीज थोड़ी उग के अनार बन जाता है, वो तो फना, वो तो सिर्फ मैसेज। बीज एक मैसेज है, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है उसमें डला हुआ है कि इस दफा क्या उगाना है, क्या उगाना है, ताकि किसान की मर्जी से चीजें उगे। अल्लाह कहते हैं कि आसमान से पानी बरसा, उसी मिट्टी ने अनार की शक्ल में अपने आप को तब्दील किया, उसी मिट्टी ने अंगूर की शक्ल में अपने आप को तब्दील किया। उसी जमीन को खोद के देखो ना, कुछ कुछ नजर आता है अंदर, ना अनार है, ना अंगूर है, ना नाशपाती है, ना खजूर है, कुछ भी नहीं है। एक पानी मिट्टी गोबर के मिलाप से अनार पैदा हो रहा है और अंगूर पैदा हो रहा है, खजूर पैदा हो रहा है, और उसी से घास पैदा हो रही है। अल्लाह कहते हैं इस घास को तुम्हारा रब चंद घंटों में दूध में तब्दील कर देता है। घास को देखो और दूध को देखो, कितना डिफरेंट है। अगर साइंसदानों ने ये घास से दूध बनने का अमल ना देखा होता और उनके सामने दूध का प्याला ला के रखा होता और कहा जाता, कोई पैगंबर आके बताते ये जो सूखी घास है ना, इस घास से चंद घंटों में ये दूध निकला है, सारी दुनिया के सारे साइंसदान कहते हैं इम्पॉसिबल, साइंसी तौर पर ये मुमकिन है ही नहीं। अगर उन्होंने भैंस ना देखी होती, कहते हैं नामुमकिनात में से है। अल्लाह कहते हैं इन्ना लकुम फिल अनआमि लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही, हम सूखा चारा इस जानवर को खिलाते हैं जिसको हमने बनाया है। इवॉल्व होके ऐसी खानदानी मशीनें नहीं बन सकती, आज तक इवॉल्व होके 2 ईंटें आपस में एक साथ नहीं जुड़ी हैं। इतनी टेक्निकल पेचीदा मशीनें जो घास खा के दूध बना रही हैं। अबे भाई, गन्ने की मशीन, इधर से गन्ना डालो जूस निकलेगा गन्ने का, गन्ना डालोगे गन्ना ही निकलेगा। ये मशीन करोड़ों साल में खुद नहीं बन सकती, इसको किसी ने बनाया है। वो मशीन जिसमें इधर से घास डाल रहे हैं, गन्ना डाल रहे हैं और चिकना गाढ़ा दूध निकल रहा है, वो खुद ब खुद कैसे बन गई? नामुमकिनात में से है। इसलिए अल्लाह कहते हैं इन्ना लकुम फिल अनआमि लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन वदमिन लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन। इधर से सूखा चारा अपनी भैंस को खिलाते हो, इस चारे को रगड़ के देखो, तेल का एक कतरा इसमें नहीं निकलेगा, चिकनाई का एक कतरा नहीं निकलेगा। चंद घंटों में ऐसा दूध भरता है। फिर देखो वो जो बैठा होता है ना गवाला, थक थक करके कैसे दूध निकाल के ऐसा झाग, और फिर उसको गर्म करो, इतनी मोटी मलाई निकलेगी उसमें, और फिर गर्म करोगे घी निकलेगा, मक्खन निकलेगा, पनीर निकलेगा। इन तमाम चीजों को सूखी घास से निकाल के तो दिखाते हैं ना, साइंसदानों के पास लेके जाते हैं, निकाल के दिखा, कह रहे हैं इम्पॉसिबल, नहीं निकलेगा ये। आज तक साइंसदानों ने मेहनत करके ऐसी मशीन इजाद नहीं की है, तो बगैर मेहनत के खुद ब खुद एक भैंस इजाद हो गई। अल्लाह कहते हैं ये पागल है, इनका दिमाग खराब हो गया है। इसलिए अल्लाह कहते हैं फइन्ना खलकनाकुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफतिन, हमने तुम्हें पहले मिट्टी से बनाया। दूध भी कहां से बन रहा है? मिट्टी से। गोश्त भी कहां से बन रहा है? उसी सूखी जो घास है ना। तभी डॉक्टर कहते हैं ना प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन खाओ, वेजिटेरियन के प्रोटीन नहीं होता। यही कहते हैं ना, वेजिटेरियन बारीक बारीक से होते हैं। प्रोटीन के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन दालों में होता है, थोड़ा होता है, गोश्त खाओ। भाई बिल्कुल सही कर रहे हैं, मैं डॉक्टरों का मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन हमारा रब भैंस को सूखी घास खिलाता है और प्रोटीन से भरी भी होती है, होता ही प्रोटीन है उसमें। कट्टे देखे, कट्टे, एक निवाला सारी जिंदगी गोश्त का नहीं खाया होता कट्टे ने। अबे भैंस का जो इतना बड़ा भैंसा होता है ना, इज कॉल्ड, बच्चे को कट्टा कहते हैं, बड़े को क्या कहते हैं? भैंसा।
नाक की नोक से लेके खुर तक किससे भरा हुआ होता है? गोश्त। जिंदगी में कभी अंडा खाते हुए देखा उसको? अब ऐसा ना वेजिटेरियन मेरा ये बयान चला देंगे, देखो इससे भी भाई अल्लाह का निजाम है, हमारे लिए प्रोटीन के लिए प्रोटीन चाहिए, भैंस को नहीं चाहिए। सही है, अल्लाह कहेगा इसको भी प्रोटीन खिला के प्रोटीन आते तो तू क्या खाता फिर? यार एक तो तुम लोग को समझाना बड़ा मुश्किल है। देखो हमें प्रोटीन चाहिए गोश्त, इसके लिए हमें गाय भैंसों से चाहिए गोश्त। अब गोश्त खिला के अगर हमें गाय भैंसों से गोश्त, तो वो गोश्त डायरेक्ट खुद ना खा लेते? क्या ख्याल है भाई? चिकनाई खिला के अगर हमें चिकना गाढ़ा दूध चाहिए होता तो हम वो चिकनाई बादाम पिस्ते खुद नहीं खा लेते? अल्लाह ने कहा इसको वो माल खिलाओ जिसमें प्रोटीन के अलावा सब कुछ है। प्रोटीन बनाना किसका काम है? वो मैं बनाऊंगा इस। तो इसलिए अल्लाह कहते हैं, ये आयत इतनी प्यारी आयत है, या अय्युहन्नास इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बास, ए लोगों अगर तुम्हें शक है, साइंसदानों ने तुम्हें उल्लू बनाया हुआ है, नए नए देसी लिब आ रहे हैं टिकटॉकर और साइंस के नाम पे ना ठिश इंग्लिश में कुछ ठिश मार रहे हैं यही चल रहे हैं आजकल लोग, इतने मुतासिर, इतना एजुकेशन इसको कहते हैं। और फिर हमारा मुकाबला किया हुआ होता है, कहते हैं ये 19 बच्चे वाले, और जा रहे हैं जापान वालों को समझाने के लिए जिनकी ट्रेनें 500 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ रही हैं। जा किसको रहे समझा के? जापान में जाके फ्रांस में बयान करेंगे ये मौलाना 19 बच्चों वाले। ये तो इनकी मेंटेलिटी है। 10-15 साल पहले खातून ने, मैं फोन सुन लिया करते, कहती हैं मुझे आपके बयान बहुत अच्छे लगते हैं और मैं समझती आप बड़े लिबरल किस्म के मुफ्ती हैं, सोसाइटी के हिसाब से बिल्कुल सही चल रहे हैं। लेकिन एक दिन मुझे पता चला, उस वक्त 19 नहीं थे, मैं बहुत उस वक्त पीछे था कौम से रफ्तार में, शर्मिंदा हूं मैं, 13 थे या 12 थे उस वक्त। उन्होंने कहा लेकिन जिस दिन मुझे पता चला आपके 13 बच्चे हैं, मुझे लगा कि ये भी वैसा ही निकला। यानी इनको तो मैं बड़ा समझ रही थी कि ये सोसाइटी के हिसाब से, यानी पुराने जमाने मौलवी जैसे नहीं है, पुराने जैसे होते थे। ये तो कहती जब मुझे जिस दिन पता चला आप भी 13 हैं, मैंने कहा यार ये भी कैसा निकला, वही पेंडू किस्म का मौलाना। तो अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं इन्ना खलकनाकुम मिन तुराब, क्या जबरदस्त है। ए लोगो अगर तुम्हें शक है दोबारा कैसे जिंदा करूंगा, साइंस नहीं मानती, तो हमने तुम्हें मिट्टी से बनाया। साइंस के बाप को भी मानना पड़ा कि नहीं मानना पड़ा? हाँ भाई, मिट्टी से खरबूजा बन रहा है, मिट्टी से दूध बन रहा है, क्यों मानना पड़ा? देख रहे हैं अपनी आंखों से, इसलिए नहीं मान रहे कि साइंस की कोई रिसर्च है, देख के रिसर्च हो रही है। अच्छा ऐसे बनाया है, अच्छा। तो अल्लाह कहते हैं जब दोबारा बनाऊंगा फिर भी कह रहे हो कि अच्छा ऐसे बन गया, हमें तो पता ही नहीं था, ये वाला तो बंदा हमने देखा ही नहीं था। फइन्ना खलकनाकुम मिन तुराब सुम्मा मिन नुत्फा, कहते हैं पहले मिट्टी को हमने नुत्फे में तब्दील किया, मनी के ततरे में। सुम्मा मिन अलका, माँ के पेट में फिर वो गया है अलका, जमा हुआ खून बना दिया उसको। ये अल्लाह हर दफा सुम्मा का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। सुम्मा अरबी में तराखी के लिए आता है, यानी ये बताने के लिए कि अगला स्टेप पिछले स्टेप से बिल्कुल डिफरेंट है। होना चाहिए था फा, अरबी में फा का मतलब पहले ये काम फिर उसके बाद ये काम, यहाँ फा नहीं है, यहाँ क्या है? सुम्मा। ये बलागत है, कुरान कह रहे पानी से बनाया, सुम्मा मिन नुतफा, पहले मिट्टी से बनाया फिर उसको स्पम में तब्दील किया, बिल्कुल डिफरेंट। सुम्मा मिन अलका, फिर जमा हुआ खून बना दिया, वो बिल्कुल एक डिफरेंट है। स्पम से किस में तब्दील हो गए? ब्लड में। सुम्मा मिन मुज़गा, गोश्त बनना शुरू, और फिर उसमें हड्डियां पैदा होना शुरू। फकसौनल इज़ाम लहमा, उन हड्डियों पे गोश्त बना के पूरा खूबसूरत इंसान। सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर, फिर बिल्कुल एक डिफरेंट तख्लीक में पैदा करके। सुम्मा नुखरिजुकुम तिफलन, फिर हम तुम्हें बच्चा बना के माँ के पेट से बाहर निकाल देते हैं। हर स्टेप पे कुरान क्या कह रहा है? सुम्मा। ये बिल्कुल हर स्टेप साइंसदानों ने देखा हुआ है, इसलिए मान रहे हैं। नहीं देखा होता सारी दुनिया के सारे पैगंबर भी आके बता रहे होते ना, इस तरह बना, कहते हैं भाई नहीं ऐसा नहीं, एक्चुअली ऐसा हुआ था, जैसा बता रहे हैं ऐसा हुआ। ठीक है ना? तो मैं किताब की बात कर रहा था कि किताब का टॉपिक जो है जितना इंपॉर्टेंट होता है तो किताब की वैल्यू उतनी ज्यादा, बशर्ते कि उस किताब को लिखने वाला या उस किताब का जो मुअल्लिफ है या राइटर है वो क्या हो, उसकी वैल्यू। तो अल्लाह से ज्यादा किसी की वैल्यू हो नहीं सकती। और अल्लाह ने जो किताब बताई है, हमें दी है, जो कलाम किया अल्लाह ने, देखो कुरान अल्लाह का कलाम है जो अल्लाह की जात से निकला है, जो नबी पे जिब्रील के जरिए नाजिल हुआ है। बराह रास्त इसकी निस्बत किसकी तरफ है? अल्लाह की तरफ है। उस कलाम का टॉपिक क्या है? करोड़ों रुपए नहीं है। उस कलाम का टॉपिक है मौत के बाद जिंदा करूंगा और तुम्हारे अच्छे और बुरे अमल का तुम्हें हिसाब दूंगा। और उस कुरान ने बता दिया इस दुनिया की कामयाबी असल कामयाबी नहीं है। तभी हम जो बार बार कहते हैं ना ये दुनिया कुछ नहीं है, लोग कहते हैं फिर मौलवी लोग पैसे क्यों कमा रहे होते हैं। भाई आखिरत के मुकाबले में कुछ नहीं है।
اگر ہمیں کروڑوں روپے کی آفر آئے اور کہا جائے کہ آج عشاء کی نماز چھوڑ دو، میں تو بڑا گناہگار آدمی ہوں لیکن پھر بھی نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی نہیں چھوڑو گے. جو نمازی ہے 10 کروڑ میں بھی نماز نہیں چھوڑے گا. وہ سستی میں پاکستانی قوم سستی کے مقابلے میں کروڑوں روپے چھوڑ دیتی ہے. الحمدللہ سستی ایسی چیز ہے الحمدللہ ہماری قوم میں کہ اس پہ کوئی کمپرومائز. رشتہ چھوڑ، ابے دولہے لیٹ پہنچ رہے ہیں شادی میں اپنی، تو میں کہتا ہوں کمبخت تمہاری زندگی کا اتنا حسین دن میں تم آدھا گھنٹہ لیٹ ہو تو جتنے بچے ہیں سب کیا ہوں گے؟ بولو لیٹ پیدا ہوں گے. اب کوئی کام تمہارا زندگی میں ٹائم پہ نہیں ہوگا. بچے بھی سارے لیٹ ہوں گے، شادیاں بھی ان کی لیٹ ہوں گی، پھر ان کے بچے بھی لیٹ، تو اللہ قیامت کو تو ڈیلے کرے گا نہیں. ٹھیک ہے نا، تمہاری وجہ سے. تو بھائی آخرت کے مقابلے میں اللہ نے بتا دیا اس دنیا کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. لہذا دنیا کماؤ، لیکن جب دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہو رہا ہو، مقابلہ ہو رہا ہو، دنیا کو پاؤں کی ٹھوکر پہ اڑا دو. اور پھر اگر یہ پریشانی ہو، دنیا کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دو، پھر اگر یہ پریشانی ہو کہ ہائے ہائے دنیا رڑ گئی، کیا ہو گیا، کوئی بات نہیں بھائی، اصل کیا ہے؟ آخرت. یہ دنیا ہے کیا؟ 2 ٹکا، ٹکے کا لفظ بھی اس کے لیے کیا ہے؟ یہ ٹکے سے ایک چھوٹی سی بات یاد آئی ہے مجھے، بتا دو، بتانے دو یار، یہ بڑی. تو آخرت کے مقابلے میں 2 ٹکے کی نہیں ہے بھائی. اس لیے غریب ہو کوئی مسئلہ نہیں، ٹینشن لینے کا نہیں ہے. تھوڑے دنوں میں مر جائیں گے، کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ مر جائیں گے تھوڑے دنوں میں. ترقی 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 اچھی بات ہے، لیکن کب تک ہے؟ دنیا ترقی کرتی رہے گی، میں اور آپ تھوڑی کریں گے. ہم تو مر جائیں گے تھوڑے دنوں میں. ہمیں اس طریقے سے کیا ملے گا؟ آپ کہو گے اگلی نسل کو ملے گا. بھائی تھوڑے دنوں میں وہ بھی مر جائے گی، تو کسی کو بھی نہیں مل رہا کچھ بھی. تھوڑا تھوڑا مل رہا ہے، غریبیاں بٹ رہی ہوتی ہے نا، تھوڑا تھوڑا حصہ لے کے سب پتلی گلی سے آگے جا رہے ہیں. تو اوریجنل ترقی سے فائدہ کوئی بھی نہیں اٹھا رہا. اس لیے اللہ کہتے ہیں اصل کیا ہے؟ آخرت ہے. دعا کرو اللہ ہم سب کو جنت کا وارث بنائے، ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے.